بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس سٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھی۔ کسی بشر کا شعبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یہ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے ہر طرف خوف کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ نور پور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام احمد ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نور پور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نور پور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نور پور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد از جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائیڈ پر رکھ کر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ڈرتے ڈرتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے نور پور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرا دیا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں تھرتھراتا دیکھ کر میرا غصہ فوراً جاتا رہا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑتا رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بزرگ پر نہ پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ شاید میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نور پور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نور پور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔
حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس سٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ اچانک سے پھر سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف ہیبلے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے پر لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتارتا جا رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہوتا جا رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گھڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتا نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سخت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گھڑے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر سدھ ہو گیا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک آواز سنائی دی جو ایک بار پھر میری طرف سے بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گھڑا نہیں ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑ لی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گھڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اس نے ایک لمبا قہقہ لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی ماندر ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الو جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کوشل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔
میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بھاری سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹ پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دعا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی اور بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دعا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باہتا حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں اس بزرگ کو دیکھی جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا ہی بتایا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا، وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے لایا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دعا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔